السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کے ساتھ ہمارا یہ سفر جاری، سورہ بقرہ آیت 183 سے لے کر 187، اس کا پیغام دو ٹوک الفاظ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ روزہ کی فرضیت اور حکمت کے بارے میں چند چیزیں ملاحظہ فرمائیے کہ روزے کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کی شریعت میں جاری رہا ہے، صرف تعین ایام میں اختلاف رہا ہے، اور یہ دین اسلام کا اہم رکن ہے، اور ایک اہم رکن ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ اس سے نفس سرکش کی اصلاح ہو اور شریعت کے جو احکام باری معلوم ہوتے ہیں ان کی ادائیگی آسان ہو جائے۔ روزہ میں صرف کھانے پینے کی اشیاء کو ترک کرنے کی مشق نہیں کرائی گئی، بلکہ لڑائی جھگڑے اور بری باتوں سے بچنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ برائی کے لیے ڈھال ہے، لہٰذا جس کا روزہ ہو وہ نہ بے حیائی کی بات کریں اور نہ شور شرابہ کریں۔ ایام رمضان کی کمی بیشی، اس سلسلے میں یعنی 29 یا 30 دن کی قمری مہینے کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ مدت ہے، 29 یا 30۔ بیمار کا روزہ اور دین میں آسانی کا مطلب کیا ہے کہ بیمار کے علاوہ یہی رعایت حیض نفاس والی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ بیمار کا روزہ اور دین میں آسانی کا مطلب ہے بیمار کو روزہ جو ہے وہ چھوڑ دینے کا حکم ہے، اور پھر وہ بعد میں اگر اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو وہ پوری کرے گا یہ مدت۔ اور دودھ پلانے والی عورت بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ فدیہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے یا اس کے برابر نقد قیمت ادا کرنا ہے، اور نقد کی تشخیص اسی معیار کے مطابق ہوگی جیسا وہ خود کھاتا ہے۔ اسی طرح کسی بوڑھے کا اپنے متعلق یہ اندازہ لگانا کہ وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں بھی اس کی اپنی ثوابدید پر منحصر ہے، اور اس سلسلے میں جو کام بھی کیا جائے وہ اللہ سے ڈر کر کرنا چاہیے۔ سفر کی حالت میں روزہ رکھ لینا بھی جائز ہے اور چھوڑنا بھی جائز ہے، اور اس بات کا اندازہ روزہ دار کی جسمانی قوت اور سفر کی مشقت کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس جملے کی تفسیر میں 2 مختلف اقوال ہیں۔ یطیقون کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ لا علاج مرض میں مبتلا ہو یا مرض سے شفا کا امکان نظر نہ آ رہا ہو، یا اتنے بوڑھے ہو چکے ہوں کہ بعد میں قوت بحال ہونے کا امکان ہی نہ ہو، تو ایسے لوگ روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ دے سکتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ابتدا میں مسلمانوں کو یہ رعایت دی گئی تھی کہ چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور چاہیں تو فدیہ دے دیں، لیکن بعد میں یہ رعایت فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ سے ختم کر دی گئی۔ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا، اس کے 2 معنی ہیں۔
ایک یہ کہ صدقہ کی معین مقدار سے زیادہ دیں، دوسرا یہ کہ روزہ بھی رکھیں اور فدیہ بھی دیں، یہ دوسرا معنی ہے۔ دعا کی قبولیت کی شرائط اور آداب آگے بیان ہوئے ہیں۔ سب سے عام بات یہ ہے کہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسری یہ کہ دعا ممکنات سے ہے اور نہ ایسی دعا جس کا تعلق قطع رحم یا کسی گناہ کے کام سے ہو۔ تیسری یہ کہ دعا پوری خلوص نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی کو اپنی دعا قبول ہوتی نظر نہ آ رہی ہو تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں دعا جلد قبول ہوتی ہے، مثلا لیلۃ القدر میں، سجدہ کے وقت، جمعہ کے دن۔ کچھ حالات بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں دعا فوراً قبول ہوتی ہے، مثلا مصیبت کے مارے کی دعا، مظلوم کی دعا ظالم کے حق میں، اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ بعض اماکن بھی ایسے ہوتے ہیں، مثلا مسجد میں، یعنی بعض مقامات پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ مسجد میں، حرم شریف میں، عرفات کے میدان میں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ اگلی آیت میں جو بات آئی ہے، میاں بیوی کے تعلقات کے لیے اللہ نے نہایت لطیف استعارت فرمایا جس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے جی، اس کا پہلا مفہوم ایک تو یہ کہ جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی، اسی طرح میاں بیوی کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہو۔ تیسرے یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کی عزت ہو۔ چوتھے یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے پردہ پوش ہو۔ روزہ کھولنے میں جلدی اور سحری دیر سے کھانا، آغاز سحر سے لے کر آغاز رات یعنی غروب آفتاب تک روزے کا وقت ہے۔ غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ یہود غروب آفتاب کے بعد احتیاطاً اندھیرا چھا جانے تک روزہ نہیں کھولتے تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک روزہ جلد کھولتی رہے گی۔ تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔
اسی پہ آج اختوا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.